السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر میں ہم حدیث نمبر 28 پڑھیں گے بما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی نجیح الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، واذنا سنایا ہمیں واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موعظتاً ایسا واز واجلت کانپ اٹھے، منہ القلوب اس سے دل، وزارفت اور بہنے لگی، منہ العیون اس سے آنکھیں، فقلنا پس ہم نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، کأنہا موعظتن گویا کہ یہ آخری واز ہو، مودعن پس دعوت دیں، فوسینا نصیحت کی، قالا فرمایا، اوصیکم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بتقوی اللہ اللہ سے ڈرنے کی، عز وجل والسمعی اور سننے کی، والطاعتی اور اطاعت کرنے کی، وَإِن تَأَمَّرَ اور اگرچہ امیر ہو، علیکم تم پر، عبدن کوئی غلام، فَإِنَّهُ پس یہ کہ من یعش جو جیے گا، منکم تم میں سے، بعد ہی میرے بعد، فَسَيَرَ اللَّهُ فَسَيَرَ پس وہ دیکھے گا، اختلافاً اختلاف، کثیراً بہت سے، فَعَلَيْكُمْ پس تم لازم پکڑو، بسنتی میری سنت کو، وسنتی الخلفاء الراشدین اور خلفۂ راشدین کی سنت کو، المہدیین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، عزو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، علیہا اس کو، بالنواجذ دانتوں کے ساتھ، وإیاکم اور بچتے رہو، ومحدثات الامور اور نئے کاموں سے دین میں، فإنہ پس کل ہر بدعۃ نیا کام، ضلالۃ گمراہی ہے، رواہ ابو داود اور اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داود نے، و ترمذی اور امام ترمذی نے، وقال حدیث حسن صحیح اور ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واز فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا یہ آخری واز ہے، بس نصیحت کیجئے ہمیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور حاکم کی فرما برداری کرنے کی، خواہ تم پر کوئی غلام حاکم ہو جائے، اور تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، بس تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرتے رہو، سنت کو اپنی داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہو، یقیناً ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو واز تھا وہ رقت امیز واز تھا، اور اس حدیث میں مختلف چیزوں کی طرف جو ہے بنی نوع انسان کی بالعموم اور بالخصوص امت مسلمہ کی توجہ جو ہے وہ دلائی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، پھر اس کے بعد امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی سننا اور اس کی اطاعت کرنا، پھر تیسری چیز جس سے رکنے کو کہا جا رہا ہے وہ ہے اختلافات امت اور پھر ان کا علاج، پھر اس کے بعد سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنے کا مضبوطی سے حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بدعت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ یہ واز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اتنا رقت امیز واز تھا کہ اتنا اثر انگیز واز تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ ان کی آنکھیں نم ہوں گی، یہاں تک کہ انہوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مودعین الوداعی واز دے رہے ہیں، یعنی الوداعی ہدایات دے رہے ہیں، یعنی آخری ہدایات دے رہے ہیں۔ اور شاید یہ ایسا واز ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی واز ہی نہیں فرمائیں گے۔ اس حالت میں جب ان کی طبیعت نصیحت قبول کرنے کی طرف مائل ہو گئی، یعنی صحابہ کرام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے کچھ ہدایات جاری کیں، اور وہ ہدایات میں سے جو پہلی سب سے ہدایت تھی وہ کیا تھی؟ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، یعنی اللہ رب العزت سے، اللہ عز و جل سے ڈرا جائے۔ انسانی معاشرے کے اخلاقی اور تہذیبی معیار کو بلند کرنے کے لیے، اس کو بلند رکھنے کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے لوگوں کا کردار، ان کا کریکٹر۔ اور اعلیٰ کردار کی تشکیل جو ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے جب لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے منور ہوں گے، تبھی وہ معاشرے کے تمام کام جو ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات، لین دین کے معاملات، اپنے خاندانی زندگی کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات، اپنے سے اوپر والے لوگوں کے سے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، اپنے سے نیچے والی جو مخلوق ہے جو ان کے انڈر ہیں، ان کے معاملات ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی صرف اللہ کا تقوی ہی ایک دوسرے کے حقوق، ان کا احترام اور اپنے فرائض کی ادائیگی پر جو ہے وہ انسان کو آمادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہدایت یہی فرمائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرے بغیر انسان کبھی بھی اپنی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتا۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طرح دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھی طریقے سے چلائے گا۔ پھر جو دوسری چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے سننا اور اطاعت کرنا۔ کس کو؟ جو تمہارے اوپر امیر ہو، حاکم۔ یعنی دوسری ہدایت اپنے امراء کی بات سننے اور ماننے سے متعلق ہے، یعنی امیر کی اطاعت مشروط ہے، امیر کی اطاعت کو مشروط قرار دیا۔ اور اس کی مثال ہم خلفائے راشدین سے لے سکتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین جب انہوں نے اپنا عہدہ خلافت سنبھالا تو اپنی امت کو ایک خطبہ دیا، اور خطبے کا جو مین تھیم تھا، اس کا جو مین آئیڈیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر ہم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کسی کام کو کرنے کا حکم دیں تو ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، اور اگر ہم اللہ اور رسول کی سنت کے برعکس کسی کام کو کرنے کا حکم دیں تو ہماری اطاعت تم لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات جو بعد کے حکمرانوں کو کی پیروی کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی حاکم ہاں غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق لے کر چل رہا ہے تو اس کی بات سنی بھی جائے اور اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ معاشرتی استحکام اور انتشار سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ یعنی معاشرے کو بدامنی سے بچانے کے لیے امیر کی اطاعت لازم ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن اور سکون سے رہنے کا درس دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ امیر کے احکامات کی بجاوری کی جائے تاکہ معاشرے میں بدامنی اور ظلم پیدا نہ ہو، معاشرے میں انتشار نہ پھیل سکے، فساد نہ پھیل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اگر تمہارے اوپر
ایک نک کٹا حبشی غلام بھی مسلط کر دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق لے کر چلے تو اس کی پیروی کرنا تم پر فرض ہے۔ اور اگر وہ امیر آپ کو کسی غلط کام کو شریعت سے متعلق شریعت کے برعکس دین یا دنیا کے کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو پیروی کرنا فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے اختلافات امت اور ان کا علاج، یعنی تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کی جو وحدت ہے اسے پارا پارا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور قبائلی جو تعصب ہے اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں ضرور کشت و خون میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گے، ان کے اندر فساد برپا ہوگا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو تاریخ ان باتوں کی گواہ ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں جو کہ جس میں مسلمانوں کی جو تلواریں تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں، جس کی بہت بڑی مثال جنگ جمل، پھر واقعہ کربلا اس کی بہت بڑی مثال ہے، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرا جو ہے وہ اس کی بہت بڑی مثال ہے جس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد اب تک بہت سے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ امت کے بارے میں اس بات کا خوف تھا، اختلافات کا خوف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے ذریعے ان اختلافات کا علاج اور ان کو قابو میں رکھنے کی جو ہے وہ ہمیں نصیحت فرمائی ہے، ایک وصیت فرمائی۔ اور ان اختلافات کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ میری سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، پہلا نسخہ جس کا خیال رکھا جائے تو اختلافات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اس کی بات کی شہادت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم کس طرح فسادات سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے ایک آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی جو تم میں سے صاحب امر ہو اس کی بات کی اطاعت کی جائے۔ تو اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو صاحب امر اللہ اور اس کے رسول ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کی جو عملی نمونہ ہے قرآن کریم کا، نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احکامات کا عملی نمونہ ہے۔ تو آپ کی بات کو کیوں مانا جائے، کیوں آپ کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی جو گواہی ہے، جو شہادت ہے، وہ قرآن کریم دے رہا ہے۔ کس طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وہ اپنی خواہش سے ان ہوا الا وحی یوحی، وہ صرف وحی کی بات بیان کرتے ہیں، یعنی وہ بات بیان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو ودیت کی گئی ہے۔ وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ تو لہٰذا میرے بعد جو کوئی میری سنت کے ساتھ مضبوطی سے عمل پیرا رہے گا وہ کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ پھر وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر جو اختلافات سے بچنے کا دوسرا نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی اختلافات کی صورت میں صحابہ کرام کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ کرام وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے بغیر کسی واسطے کے بال واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ سے دین کی تعلیمات حاصل کیں، آپ سے سیکھا، تو آپ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کس طرح دین کے بارے میں غلط بات جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں؟ لہٰذا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ تو اختلافات کی صورت میں اجماع امت ہے، امت کا اس بات کے اوپر مکمل طور پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی ترک کر کے خلفائے راشدین کے طریقوں پر چلیں تو یقیناً ہدایات کامل حاصل کر لیں گے۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس سے ملحق زمانہ اور پھر اس سے ملحق زمانہ، یعنی سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہترین جو بات ہے، جو اختلافات سے بچنے کا طریقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پھر اس سے ملحق زمانہ یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ طالب علم، ان سے تعلیم حاصل کرنے والے، ان سے ملحق زمانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، پھر سنت کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہو۔ تیسری جس چیز سے منع کیا گیا، اختلافات کا جو علاج بتایا گیا، وہ یہ ہے بدعت سے اجتناب، یعنی بدعات سے اجتناب۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کسی نئی چیز کو شامل کر لینا جو دین کا حصہ نہیں ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا، جو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ بنی نوع انسان نے یا امت مسلمہ کے ماننے والوں نے خود اس میں اضافہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں دین میں شامل نہیں کی، انہیں دین کا حصہ سمجھ کر ان پر عمل کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت سراسر گمراہی ہے۔ اصل میں یہ اہل کتاب کا طرز عمل تھا یا ان کا وتیرہ تھا، اس لیے وہ دین میں نئی نئی باتیں شامل کرتے تھے۔ اس لیے اس حدیث کے ذریعے اہل کتاب کی طرح اس روش کو اپنانے سے منع کیا گیا کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر ان کو اپنانے لگ جاتے ہیں اور ان کو چھوڑنا گناہ سمجھتے ہیں، کہ ان کو دین میں نئی چیزیں جو خود سے لوگوں نے شامل کر دیں، تو لوگ ان کو عبادت کے طور پہ سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو صحیح عمل سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، سراسر گمراہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور لازمی بات ہے اگر سنت کے برعکس چلے گا تو جہنم اور اللہ کی ناراضگی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ لہٰذا بدعات سے بچا جائے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور سراسر گمراہی ہے، جو کہ انسان کو دین سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔